فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اقوال اسلام کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 63 سے کر رہے ہیں۔ فصل چہارم، ہیڈنگ ہے طلب علم اور فضیلت طلب علم سے متعلق وصیتیں۔ فرزند خدا تمہیں اپنی مرضی حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمہارے مستقبل کو ماضی سے بہتر قرار دے۔ میں تمہیں علم دین حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اس پر واجبات کے ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا دار و مدار ہے، اور اس کے علاوہ وہ خود ایک امر حسن و مستحسن و باشرف و بافضیلت ہے، اور اس کا درجہ عظیم، منزل بلند، قدر و قیمت جلیل، اور بحکم عقل و نقل وہ ایک شرف عظیم ہے۔ عقل کا فیصلہ کہ انسان و حیوان کے درمیان جو وجہ امتیاز یہی علم ہے۔ تمام قابل تصور اشیاء کی دو قسمیں، قابل نمو اور جامد، اور واضح ہے کہ نامی جامد سے بہتر ہے، اور پھر نامی کی بھی دو قسمیں، حساس اور غیر حساس، اور واضح سی بات ہے کہ حساس کا مرتبہ غیر حساس سے بہتر ہے، اور حساس کی بھی دو قسمیں ہیں، عالم اور جاہل، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ عالم کا مرتبہ جاہل سے بہتر ہے، اور اس طرح علم تمام معقولات اور قابل تصور امور میں سب سے عظیم درجے کا مالک ہے۔ نقلیات میں سورہ اقرا، جو بقول اکثر مفسرین قرآن کا پہلا تنزیلی سورہ ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ رب اکرم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد تمام امور کی تعلیم دے دی ہے۔ اس طرح نعمت وجود کے بعد نعمت علم کا ذکر کیا گیا ہے، جو دلیل ہے کہ علم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور رب کریم نے انسان کو سب سے بڑا شرف یہی دیا کہ اسے الگ سے علم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے، کیا صاحبان علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ نقطہ صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا مرتبہ جہل سے بالاتر ہے۔ سورہ زمر۔ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ حکمت توفیق علم و عمل ہے۔ سورہ بقرہ۔ بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ سورہ فاطر۔ اس کے علاوہ مختلف آیات میں اہل علم کا تذکرہ اپنی ذات کے ساتھ کیا گیا ہے، جو شرف و عظمت کی بہترین دلیل ہے۔ روایات میں بھی علم کے بےحد فضائل وارد ہوئے۔ عبداللہ بن میمون قدہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول اکرم کی یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص بھی دین کے راستے پہ چلتا ہے، خدا کریم اسے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ ماہیان دریا بھی اس کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ عالم کا مرتبہ عابد کے مقابلے میں جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے مقابلے میں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت کے لیے درہم و دینار کا انتظام نہیں کرتے۔ حاشیہ ہے، واضح ہے کہ روایت میں انبیاء کے اہتمام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درہم و دینار کو اپنی میراث نہیں بناتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر ان کے مرنے پر درہم و دینار بچ جائیں تو ان کے ورثہ کے علاوہ کسی اور کو مل جائیں گے۔ وارث بنانا اور ہے اور وارث ہونا اور ہے۔ علم کے لیے وارث بناتے ہیں اور مال کے لیے وارث ہوتے ہیں، چاہے دونوں ایک ہی ہوں یا الگ الگ۔ جوادی۔ بلکہ علم کو وراثت قرار دیتے ہیں کہ جسے یہ میراث مل جائے تو اسے بہت کچھ مل گیا۔ ازبغ بن نباتہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ علم حاصل کرو کہ اس کا پڑھنا نیکی ہے، مذاکرہ تسبیح ہے، بحث جہاد ہے، اور تعلیم دینا ایک صدقہ ہے۔
علم صاحب علم کے لیے ذریعہ تقرب اور وجہ معرفت حلال و حرام ہے، اس کے ذریعے جنت حاصل ہوتی ہے۔ وہ انیس وحشت، مونس تنہائی، صلاح جنگ اور زینت احباب اور پروردگار نے اسی کے ذریعے افراد کو خیر کا قائد قرار دیا ہے کہ ان کے اعمال پر نگاہ رکھی جائے اور ان کے آثار کا اتباع کیا جائے۔ علم قلوب کی زندگی، آنکھوں کی بصارت، بدن کی قوت اور منازل ابرار تک جانے کا ذریعہ ہے۔ علم سے اللہ کی عبادت و اطاعت، معرفت و توحید حاصل ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے صلہ رحم، معرفت حلال و حرام ہوتی ہے۔ علم عقل کا امام ہے اور عقل علم کی تابع۔ علم نیک بختوں کے لیے الہام خداوندی اور بدبختوں کی محرومی کا اظہار و اعلان ہے۔ بحار الانوار صفحہ نمبر 54۔ حسن بن ابی الحسن الفارسی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ طالبان علم کو دوست رکھتا ہے۔ اصول کافی۔ ابو اسحاق نے اپنے وسیلے سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ یا ایھا الناس، یاد رکھو دین کا کمال علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ طلب علم طلب مال سے زیادہ واجب ہے۔ مال مقدار اور مضمون ہے، اسے ایک عادل نے تقسیم کر کے اس کی ضمانت لے لی، وہ اپنے وعدے کو وفا کرے گا۔ علم صاحبان علم کے پاس ذخیرہ ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا پڑے گا، لہذا حکم خداوندی کے مطابق علم حاصل کرو۔ اصول کافی۔ ابو حمزہ صومالی نے امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر لوگوں کو طلب علم کا شرف معلوم ہو جائے تو وہ جانیں دے کر اور دریاؤں میں گھس کر علم دین حاصل کرنے لگیں۔ پروردگار نے جناب دانیال کی طرف وحی کی کہ بدترین بندہ اہل علم کی توہین کرنے والا، ان کی اقتداء نہ کرنے والا اور محبوب ترین بندہ متقی، طالب ثواب، مصاحب علماء، تابع علماء اور حکماء سے اثر قبول کرنے والا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ معاویہ بن عمار کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو روایت کرنے والا آپ کی احادیث نشر کرے اور اسے مومنین کے قلوب میں ثبت کرے اور جو عابد یہ شان نہ رکھتا ہو، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ایسا بافضل راوی 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ زندگی میں خیر صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، وہ عالم جس کی اطاعت کی جائے اور وہ سننے والا جو غور سے سنے اور حاصل کرے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بشیر دہان سے فرمایا کہ میرے احباب میں جو شخص علم دین حاصل نہ کرے وہ لا خیرہ ہے۔ بشیر یاد رکھو جو شخص اپنے کو فقہ کے ذریعے بے نیاز نہ بنائے گا وہ لوگوں کے علم کا محتاج ہوگا اور لوگ اسے لا علمی میں گمراہی کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ سلمان بن جعفر کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عالم کا مرتبہ روزہ دار، قائم اللیل، مجاہد راہ خدا سے بہتر ہے۔ عالم کی موت سے اسلام میں وہ خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس کی نظر میں عالم کی موت سے زیادہ محبوب کسی مومن کی موت نہیں ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی موت پر آسمان کے ملائکہ، زمین کی تمام عبادت گاہیں اور آسمان کے تمام دروازے جن سے اس کے اعمال بند ہوتے تھے سب گریہ کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جن سے اس کے اعمال بلند ہوتے تھے سب گریہ کرتے ہیں، اور اسلام میں ایک رخنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ علماء مومنین اسلام کے قلعے ہیں جس طرح شہر میں شہر پانا کا قلعہ ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جو حدیث کی تفصیلی کتابوں میں پائی جاتی ہے، لہذا فرزند خبردار، یہ عظیم مرتبہ، یہ بلند ترین شرف، یہ ثواب جسیم، یہ اجر جزیل تمہیں تمہارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ خبردار، مال دنیا کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ اس کی وجہ سے علم دین کو ترک کر دو، بلکہ علم کے لیے فقر و فاقہ برداشت کرنے پر آمادہ رہو کہ اس کے ذریعے دائمی استغنا اور ابدی عزت نصیب ہوتی ہے۔
امر معاش میں دشواری ہو تو آخرت کی جزا اور اجر جمیل کو یاد کرو، اس کی وجہ سے تمام دشواریاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ دیکھو کہ جن لوگوں نے علم دین کو ترک کر کے روزی کمانے کا راستہ اختیار کیا ہے وہی کون سے خوش اور مطمئن ہیں، وہ تو دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم ہیں۔ تمہیں کم از کم سعادت آخرت تو ہاتھ آ گئی۔ اور دیکھو فرزند، قناعت کو ساتھ رکھنا اور زینت دنیا کے چکر میں پڑ نہ جانا۔ اس دنیا نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی قدر نہیں کی تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس نے جب امام حسین پر یزید نجس کو مقدم کر دیا تو ایسی بے وفا اور منحوس دنیا سے دل لگانا شعار عقل و محبت کے خلاف ہے۔ ابن سینا جیسے فلسفی نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ اخذ مقدمات کا تابع ہوتا ہے۔ فرزند، خواہ علم میں جو بھی زحمت اور فقیری سامنے آئے اس سے بددل نہ ہونا اور اپنا کام کیے جانا۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ دار رنج و تعب ہے، یہاں راحت کا تلاش کرنا غلط ہے۔ یہ دنیا تمہاری طرف متوجہ ہو گئی تو تمہیں آخرت سے بیگانہ کر دے گی، تقوی سے روک دے گی، محملات کے فریب میں مبتلا کر دے گی اور دھوکہ میں ڈال کر اپنا سارا بوجھ تمہارے ذمے ڈال دے گی۔ اس کا مطلب ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے۔ اس کا حال جہنم جیسا ہے جہاں سے ہمیشہ حل من مزید کی آواز آتی رہتی ہے اور کسی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ آخرت سے دل لگاؤ، پھر کوئی پریشانی، اضطراب اور رنج و غم باقی نہ رہ جائے گا۔ فرزند، میری جان کی قسم، ترک دنیا میں وہ لذت ہے جس کا ہزارواں حصہ بھی وہ شخص محسوس نہیں کر سکتا جو دنیا سے دل لگائے ہوئے ہے اور اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ ترک دنیا سے مراد نام نہاد صوفیت اور اظہار زہد، یہ ترک لذات اور تمام مال کا لٹا دینا نہیں ہے۔ یہ امور تو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں۔ ترک دنیا سے مراد اس سے دل نہ لگانا، اس کی لذتوں کا عاشق نہ ہونا اور جو کچھ ہاتھ میں اس پر خدا سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا اور رضائے الہی پر راضی رہنا ہے، جس کی طرف عبداللہ ابن ابی یفور کی روایت صحیحہ میں اشارہ کیا گیا کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ فرمایا اس قدر محبت ہے، مل جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی اپنے اوپر اور اپنے عیال پر خرچ کروں گا اور راہ خدا میں صدقہ دوں گا، حج و عمرہ کروں گا۔ فرمایا یہ طلب دنیا نہیں، طلب آخرت ہے۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535۔ یہ ایک منطقی قانون ہے کہ مقدمات میں جو مقدمہ سب سے کمزور ہوتا ہے نتیجہ اسی کا تابع ہوا کرتا ہے۔ جوادی، صفحہ نمبر 69، ہیڈنگ ہے مطالعہ احادیث و مواعظ۔ فرزند، خدا تمہیں دنیا و آخرت کی نیکی نصیب کرے۔ دیکھو طلب علم میں نیت صاف رکھنا، دل دنیاوی اغراض سے پاک اور نفس قوت عمل میں کمال کی طرف مائل رہے۔ رذائل سے اجتناب کرو، اخلاقی فضائل کو اختیار کرو، قوت شہوت اور غضب کو قابو میں رکھو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ارشاد پر نظر رکھو کہ جو شخص بھی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو تعلیم دے گا وہ آسمانوں میں عظیم پکارا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس نے خدا کے لیے سیکھا، خدا کے لیے سکھایا ہے۔ اصول کافی، صفحہ نمبر 35۔ عباد بن صہیب بصری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا کہ طالب علم کی 3 قسمیں، ایک قسم وہ ہے جو جہالت اور جھگڑے کے لیے علم حاصل کرتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو غرور اور فریب کے لیے علم حاصل کرتی ہے اور تیسری قسم فقہ و عقل کے لیے حاصل کرنے والی ہے۔ صاحب جہالت موذی اور محفلوں میں فقط بات کرنے والا ہے، علم کے تذکرہ کرتا ہے، علم کا انداز اختیار کر کے خشوع کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اندر سے تقوی سے بالکل خالی ہے۔ اللہ اس کی ناک رگڑ دے گا اور اس کی کمر توڑ دے گا۔ طالب رفت و فریب لوگوں سے اونچا ہونا چاہتا ہے، مالداروں کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، ان کا حلوہ کھاتا ہے اور ان کے دین کو برباد کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا رشتہ اہل علم سے قطع کر دیا اور یہ بالکل اندھا ہو گیا ہے۔ البتہ صاحب عقل و فقہ و فہم وہ ہے جو ہمیشہ رنجیدہ و پریشان اور فکر آخرت میں سرگرداں رہتا ہے، رات کی تاریکیوں میں عمل کرتا ہے اور لرزتا رہتا ہے، اہل زمانہ کو پہچانتا ہے، قریب ترین برادر سے بھی مانوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے ارکان کو مضبوط کر دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے نام امان لکھ دی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔
سلیم بن قیس نے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، طالب دنیا اور طالب علم، لہٰذا جو شخص بھی دنیا میں حلال پر اکتفا کرے گا وہ سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا جب تک توبہ و رجوع نہ کرے، اور جو شخص بھی علم کو اس کے اہل سے حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، ورنہ فقط تحصیل دنیا کا ارادہ ہے تو وہی ہاتھ آئے گی اور آدمی محروم ہی رہے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ ابو خدیجہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص حدیث کا طلبگار منفیت دنیا کے لیے رہتا ہے وہ آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جو خیر آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں سے بہراور ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ حسن بن غیاث نے امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ عالم کو دنیا کی طرف متوجہ دیکھو تو اپنے دین کے بارے میں اس سے ہوشیار رہو، اس لیے کہ ہر دوست اپنے محبوب کی فکر میں رہتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے جب داؤد کی طرف وحی کی خبردار میرے اور اپنے درمیان کسی فریفتہ دنیا عالم کو واسطہ نہ قرار دینا کہ وہ تمہیں راہ محبت سے ہٹا دے گا، ایسے لوگ رہزن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا کم ترین سلوک یہ ہوگا کہ میں ان کے دل سے اپنی مناجات کی لذت سلب کر لوں گا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ سکونی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقہاء مرسلین کے امین جب تک دنیا میں داخل نہ ہو جائے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا میں ایک داخلہ کیسا ہوگا؟ فرمایا بادشاہوں کا اتباع کرنا اور جب ایسا کریں تو ان سے اپنے دین کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ ربیع بن عبداللہ نے اپنے واسطے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ جو شخص بھی علم دین علماء سے مقابلہ صفحہ سے مجادلہ اور عوام کی توجہ جذب کرنے کی غرض سے حاصل کرتا ہے وہ روز قیامت جہنم میں ہوگا، ریاست تو صرف اہل ریاست کا حق ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ فرزند خبردار علم کے بعد گناہ نہ کرنا کہ عالم پر حجت پروردگار زیادہ شدید و عقید ہے۔ توبہ صرف جاہلوں کی قبول ہوتی ہے جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، عالم کے لیے نہیں۔ سورہ نساء۔ امام صادق علیہ السلام نے ابن غیاث سے فرمایا کہ اللہ جاہل کے 70 گناہ بخش دیتا ہے قبل اس کے کہ عالم کا ایک گناہ بخش دے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ فرزن جب بھی علم حاصل کرنا تو صالح نیک کردار اور پرہیزگار استاد تلاش کرنا، اس لیے کہ غیر متقی سے ہر وقت دین کو خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروردگار کے ارشاد انسان کو اپنے طعام پر غور کرنا چاہیے کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، جہاں انسان کو ہر وقت نگاہ رکھنی چاہیے کہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ فرزند شہید ثانی علیہ رحمہ کی کتاب منیت المرید کا مطالعہ کرو، اس میں استاد و شاگرد کے آداب کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے اور آداب کے بغیر کوئی عمل قابل تعریف نہیں ہوتا۔ علماء کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، خصوصیت سے جو تمہارے استاد ہوں ان کا زیادہ احترام کرو کہ استاد باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اثناء عشریہ صفحہ نمبر 81۔ ثابت بن دینار سمالی نے امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا کہ جو علم میں تمہاری رہبری کرے اس کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی نشست کی توقیر کی جائے، توجہ سے اس کی بات سنی جائے اور اس کی طرف سراپر توجہ رہا جائے، اس کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے، اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے، اس کی مجلس میں کسی کی بات نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، اس کی برائی کی جائے تو اس کی طرف سے دفاع کیا جائے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے اور اس کے مناقب کا اعلان کیا جائے، اس کے دشمن کا ہم نشین نہ بنے، اس کے دوست سے دشمنی نہ کرے۔ ان سب کی پابندی کرے گا تو ملائکہ بھی گواہی دیں گے کہ خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ شاگرد کا حق یہ ہے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ اللہ نے تمہیں اس کا نگران قرار دیا اور اس کے لیے تمہارے خزانے کھول دیے ہیں۔ اب اگر تم نے تعلیم میں اچھا برتاؤ کیا، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں تو خدا مزید عنایت کرے گا، ورنہ اگر تعلیم دینے سے انکار کر دیا یا ان کی طلب کو ٹھکرا دیا تو خدا پر فرض ہو جائے گا کہ تم سے علم کی رونق سلب کر لے اور لوگوں کے
دلوں سے تمہارے دل کو ساقط کر دے۔ بہار صفحہ نمبر 46۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان بخشش کے خیال سے جاہل ہی رہ جائے، اس لیے کہ قصداً علم دین حاصل نہ کرنا خود ایک گناہ اور معصیت ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالات کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکے اور ان کی رسائی اہل علم تک نہیں ہو سکی۔ جوادی سلیمان بن جعفر جعفری نے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عالم کا حق یہ کہ اس سے زیادہ سوال نہ کرو، اس کا کپڑا نہ کھینچو، اور محفل میں اس کے پاس وارد ہو تو اجتماعی کے علاوہ اسے خصوصی سلام کرو، اس کے سامنے بیٹھو، پیچھے نہ بیٹھو، آنکھوں اور ہاتھوں سے ادھر ادھر اشارہ نہ کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال کا تذکرہ نہ کرو، زیادہ دیر بیٹھ کر اسے پریشان نہ کرو۔ اس کی مثال ایک درخت خرما کی ہے جس کے پاس بیٹھنے والا خاموشی سے پھلوں کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جو مل جاتا ہے لے لیتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ فرزند خدا تمہیں علماء دین میں قرار دے، جو بھی علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو۔ علم کی محبوبیت عمل کی وجہ سے، ورنہ عالم بلا عمل مثل شجر بلا ثمر کے ہیں۔ خبردار عمل ترک نہ کرنا کہ ایسا علم وبال بن کر رہ جائے گا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ تمام بندوں پر عمل کی ذمہ داری ہے، لیکن عالم پر یہ ذمہ داری زیادہ شدید ہے، اور اسی لیے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت گزار بیویوں کا اجر زیادہ ہے اور گناہ گاروں کا عذاب بھی زیادہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے ثواب و عطاب میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سلیم بن قیس کی روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ علماء 2 طرح کے ہیں، بعض اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور نجات یافتہ ہیں، اور بعض بے عمل ہیں اور یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اہل جہنم بے عمل عالم کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ بدبخت ترین انسان روز قیامت وہ عالم ہے جس کی دعوت و تبلیغ پر لوگ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ خود بے عملی کی بنا پر داخل جہنم ہو جائے گا۔ خبردار خواہشوں کے اتباع اور امیدوں کے طول سے ہوشیار رہنا کہ خواہشات کا اتباع حق سے روک دیتا ہے اور طول عمل آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ اسماعیل بن جابر کی روایت میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو علم حاصل کرے اسے عمل بھی کرنا چاہیے، اور جو عمل کرے اسے صاحب علم ہونا چاہیے۔ علم عمل کے نام پر آواز دیتا ہے اور عمل نہیں ہوتا تو چل دیتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ عبداللہ بن القسم الجعفری امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اس کا معاوضہ اسی طرح دلوں سے پھسل جاتا ہے جس طرح صاف چٹان سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ ابن علی ہاشم بن برید کہتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے چند مسائل دریافت کی، حضرت نے جواب دیا، پھر مزید سوال کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہوا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے سے پہلے جس کا علم ہے اس پر عمل کرو۔ علم بے عمل ہو جائے تو موجب کفر ہو جاتا ہے اور صاحب علم خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعض خطبوں میں مذکور ہے کہ اپنے علم پر عمل کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ عالم بے عمل اس جاہل کے مانند ہے جو جہالت سے نجات نہیں پاتا اور اسی میں حیران و سرگرداں رہتا ہے، بلکہ اس کے خلاف حجت پروردگار زیادہ شدید ہے اور اس کی حسرت و ندامت بھی زیادہ ہے۔ ایسا عالم اور جاہل دونوں ہلاک و برباد ہیں، لہذا خبردار شک و شبہ پیدا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، اور حق کے معاملے میں سستی نہ برتو ورنہ گھاٹے میں رہو گے۔ حق یہ کہ علم دین حاصل کرو اور علم دین یہ کہ دھوکہ نہ کھاؤ۔ اپنے نفس کو نصیحت کرو کہ رب کی اطاعت کرے، نفس کو دھوکہ نہ دو کہ یہ معصیت پروردگار ہے۔ اطاعت خدا کرنے والا مامون و مسرور رہتا ہے اور معصیت کرنے والا غائب و خاسر ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ عبداللہ بن میمون بن قدا نے امام صادق علیہ السلام کے ذریعے ان کے بزرگوں سے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علم کیا چیز ہے؟ فرمایا خاموشی۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا توجہ سے سماعت۔ عرض کی اس کے بعد؟ تو فرمایا حفظ۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا عمل۔ سوال کیا اس کے بعد؟ فرمایا نشر و اشاعت۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ حفظ بن مغیرہ نے
انما یخشی اللہ کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا عالم وہی ہے جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے، ورنہ قول و فعل میں فرق ہو جائے تو انسان عالم نہیں ہے۔ فرضاً دیکھا تم نے کہ حضرت نے عالم بے عمل کو علم ہی سے برخاست کر دیا ہے اور اسے عالم ہی تسلیم نہیں کیا ہے، لہذا خبردار عمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے ورنہ علم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فرزند علماء اسلام کے مذکورہ صفات سے لگاؤ پیدا کرو کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، جسے علم دو اس سے بھی تواضع برتو اور جس سے علم لو اس کے سامنے بھی متواضع رہو۔ خبردار عالم جابر نہ بن جانا کہ اس طرح باطل حق کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 75 سے کریں گے۔ ہیڈنگ: مطالعہ احادیث و مواعظ کا بقیہ حصہ۔